اور آج محرم شریف کی 8 تاریخ ہے. 2 دن بعد یعنی اتوار کو سنڈے کو یوم عاشوراء ہے. 10 محرم الحرام کو یوم عاشوراء کہا گیا. یوم عاشوراء بہت ہی مبارک دن ہے، جس دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خاص نعمتیں دنیا میں آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص اپنے محبوب بندوں کو اس دن میں کچھ خاص انعامات عطا فرمائے. اسی لیے وہ دن بہت ہی زیادہ مبارک ہے. اس دن کا روزہ بھی بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عاشوراء کا جو روزہ رکھ لیتا ہے اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے اور بڑی برکتیں ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم خود روزہ رکھتے تھے، اور اس سلسلے میں جو متفقہ قول ہے علماء کا کہ یوم عاشوراء کا یہ ایک روزہ نہ رکھا جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے یہودی یوم عاشوراء کو روزہ رکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن میں ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یعنی ہمارے آبا و اجداد کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی فوج سے نجات عطا فرمائی. یعنی اسی دن میں فرعون دریائے احمر میں غرق ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا اور نجات مل گئی قوم بنی اسرائیل کو. تو اس لیے ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں یادگار کے طور پر. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ تمہارا دین تمہارا مذہب وہ تمہارے اپنے عقل اور رائے اور اپنی طبیعت کے مطابق تم نے بنا لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضور کی ہی خوشخبری دیتے ہوئے دنیا میں آئے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ایمان والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو حکم دیا کہ تم روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں، تم ایک دن اور ملا کر کے ان کی مخالفت کرو. یہ ان کی مخالفت کے لیے، کیونکہ ان کی مشابہت نہ ہونے پائے، ان کے جیسا نہ ہونے پائے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزہ اور رکھو تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے کہ ہم 9-10 کا رکھیں یا 10 اور 11 کا رکھیں. تو اس میں برکت بھی حاصل ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے طرز عمل پر عمل بھی ہو جائے گا. جن حضرات کو طاقت ہے، قوت ہے، رکھنا چاہیے، اور جو کمزور ہیں، عمر رسیدہ ہیں، وہ نہ رکھیں تو کوئی حرج نہیں. بلکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بوڑھے حضرات ہی روزہ رکھتے ہیں، جوان کہاں رکھتے ہیں. جوان تو گھومنے پھرنے میں اور کھانے پینے میں ان کا وقت گزر جاتا ہے. بہرحال یہ یوم عاشوراء کا روزہ بہت ہی اہم ہے، روزہ رکھنے کی کوشش کریں. اس سلسلے میں ایک اعتراض لوگوں کی طرف سے آتا ہے کہ اس دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ لوگ شربت کیوں بانٹتے ہیں؟ روزہ رکھنا چاہیے یوم عاشوراء کو، اس کا مطلب ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے، شربت نہیں بانٹنا چاہیے. تو روزہ رکھنا اور شربت بانٹنا اس سے کیا تعلق ہے؟ کیا روزہ توڑنے کے لیے شربت بانٹا جا رہا ہے؟ شربت بانٹنا، شربت بنا کر کے تقسیم کرنا، یہ تو ایک ایصال ثواب کے لیے ہے. ایصال ثواب پہنچانا ہے. کیونکہ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی کئی حدیثیں اس سلسلے میں موجود ہیں کہ کھانا کھلانا، پانی پلانا، بھوکوں کو کھلانا اور یہ پانی پلانے کا انتظام کرنا، یہ سب ایک بہت بڑی نیکی ہے اور اس کا ثواب حاصل ہوتا ہے. لہذا کرنے والا بھی ثواب پائے گا، اور جن حضرات کو اس کی وہ ترغیب دے رہا ہے سب کو اس کا ثواب ملے گا. تو اس لیے اس دن شربت اگر تقسیم کیا جاتا ہے، اگر روزہ دار ہیں تو شربت لے کر کے گھر میں رکھ لیں، افطار کے بعد شربت پی لیں. ایسا بھی تو ضروری نہیں کہ اسی وقت شربت پینا ہے، بلکہ بعد میں بھی پی سکتے ہیں. تو اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس بات کو آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس لیے کہا جا رہا ہے، تاکہ آپ شربت بنانے کا یہ سلسلہ بند کر دیں،
تکلیف ان کو ہے جو شربت کو حرام کہتے ہیں، نیاز حسین کو حرام کہتے ہیں، کھچڑا شربت یہ سب نیاز ہے اور نیاز حسین حرام ہے، لہٰذا اس کو مت بناؤ۔ اب ڈائریکٹ حرام کہیں گے تو لوگ بفر جائیں گے، اس لیے وہ ایک راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ ارے روزہ رکھنے کا دن ہے، اب تو شربت بنا رہے ہو۔ ان کو اچھی طرح سے سمجھو، یہ چور دروازے سے داخل ہو کر کے اس طرح کی بات شریعت مصطفیٰ میں مداخلت کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقین جانو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے ایسے غلاموں کو علم دین عطا فرمایا کہ وہ علم دین کی روشنی میں ہر ایسے بدعقیدہ کا جواب دیتے رہیں گے۔ تو یہاں اس بات کو بھی اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے ان معمولات کے موقع پر، معمولات اہل سنت، جیسے محرم شریف کا مہینہ آ گیا تو ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں، شہداء کربلا کی یاد میں محفلیں بھی سجا رہے ہیں، 10 روزہ 12 روزہ بیانات بھی ہو رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہر روز نیاز تقسیم ہوتی ہے، پھر باضابطہ کھچڑا کھلایا جاتا ہے، شربت تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ معمولات اہل سنت ہے، سنیوں کا ایک معمول ہے۔ اسی طرح سے 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر خوشی کا اظہار، نیاز فاتحہ کا اہتمام، جلوس کا اہتمام، یہ بھی معمولات اہل سنت میں ہے۔ 11ویں شریف کے موقع پر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے طور پر جگہ جگہ کھانا وغیرہ بنانا، تقسیم کرنا، کھلانا اور جلوس کا اہتمام کرنا، یہ سب معمولات اہل سنت ہیں۔ تو یہ معمولات اہل سنت کے متعلق اگر دلیل انہیں پوچھنا ہے یا سمجھنا ہے تو علماء کرام سے پوچھنا چاہیے، علماء کرام کے پاس آ کر کے بیٹھ کر کے بات کرنا چاہیے۔ جو ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، جن کو کچھ نہیں معلوم ہے، ان کے سامنے بیٹھ کر کے اس طرح کی بات کریں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے۔ اس طرح آدمی کو الجھا کر کے یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سب ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ اس طرح کی باتیں پھیلانے والے یہ بدعقیدہ ہیں، گمراہ ہیں، بددین ہیں، ان کی باتوں پر ہرگز توجہ نہ دی جائے۔ اگر کوئی اس طرح کا سرپھرا بے وقوف اگر مل جائے تو اس کے ذہن کا علاج ہمارے پاس موجود ہے، آپ ان کو لا کر کے ان کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو یہ شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، علماء اہل سنت کے اقوال اور ارشادات کی روشنی میں معمولات اہل سنت مکمل طور پر اس کا استحسان یا مستحسن ہونا بالکل ثابت ہے، اور اس بارے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو محرم شریف کے اس موقع پر آپ نیاز کے طور پر جو بھی کھلائیں، چاہے مٹھائی کھلائیں، چاہے کھانا کھلائیں، اس کو کھچڑا کہیں یا شربت تقسیم کریں، یہ باعث ثواب ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں، نہ یہ شرک ہے، نہ یہ حرام ہے، نہ بدعت سیئہ ہے۔ البتہ جو محرم شریف کے موقع پر کچھ جو خرافات آئی ہیں، در آئی ہیں، جن کو مروجہ تعزیہ داری کے نام سے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اور کئی علماء اہل سنت نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ مروجہ تعزیہ داری یعنی جس کا رواج ہندوستان میں چل پڑا ہے، تعزیہ بنانا، علم بنانا، پھر اس کو رکھ کر کے اس پر چڑھاوے چڑھانا اور ان کو لے کر کے گشت کرنا، گھومنا پھرنا اور مردوں عورتوں کی بھیڑ جمع کرنا، یہ ناجائز ہے، یہ بدعت سیئہ ہے۔ اس کو رد کیا جائے اور اس کو بند کیا جائے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ تعزیہ کے متعلق جو تحقیقات سامنے آئیں، چند محتاط علماء نے تعزیہ کی صرف اتنی اجازت پیش کی ہے، اس قدر قول کیا ہے کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں ان کے روضے اقدس جو آپ کا روضہ ہے، اس کی شکل تصویر کے طور پر یا بنا کر کے اگر صرف گھر میں بطور تبرک یا زیارت کے لیے رکھا تو اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے ایک طغرا ہے جس میں خانہ کعبہ ہے، ایک طغرا ہے جس میں مدینہ منورہ، گنبد خضرا، ایسے ہی بیت المقدس ہے، ایسے ہی روضہ امام حسین کو وہ گھر میں ایک زیارت کے لیے، یادگار کے لیے رکھا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن اس کو لے کر کے گشت کرنا، گھومنا پھرنا، پھر اس پر چڑھاوے چڑھانا اور وہاں آ کر کے منتیں مانگنا، دھاگے باندھنا، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، یہ بدعت سیئہ ہیں۔ ان کو علماء اہل سنت بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
مجدد دین ملت شاہ امام مرتضیٰ قدس نے سخت رد فرمایا اور اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے سخت تاکید فرمائی کہ اس کو بند کیا جائے۔ یہ سنیت کے نام پر ایک طرح کا دھوکہ ہے، یہ رافضیوں کی ایجاد ہے، بلکہ رافضیوں نے بھی اس کو دھوکے سے ہی اپنا لیا ہے۔ حقیقت میں یزیدیوں نے جشن منانے کے لیے اس طرح کا اہتمام کیا تھا، اور اس وقت کے جو رافضی تھے انہوں نے رونے کے لیے، غم کا اظہار کرنے کے لیے ماتم کرنا شروع کیا تھا۔ یہ دونوں چیزیں اہل سنت و جماعت کی نہیں ہیں، اہل سنت و جماعت اس سے بالکل بری ہے۔ ماتم کرنا بھی جائز نہیں ہے، نوحہ کرنا، نوحہ پڑھنا، مرثیہ پڑھنا اور ساتھ ہی ساتھ تعزیہ داری، مروجہ تعزیہ داری، یہ بالکل ہی ناجائز ہے اور اہل سنت و جماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو اہل سنت و جماعت سے جوڑتے ہیں وہ دھوکے میں ہیں، ناواقف ہیں، یا تو جان بوجھ کر کے سنیت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ان سب چیزوں سے دور رہیں، اس میں کوئی اپنی عقیدت کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے۔ شاید ہو سکتا ہو کچھ لوگوں نے یہ محسوس کیا ہو کہ اس میں ہماری عقیدت کا اظہار ہے، نواز رسول سے، امام حسین سے، اہل بیت سے محبت عقیدت کا اظہار ہوتا ہے۔ محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے یہ تعزیہ لے کر کے گھومنا ضروری نہیں ہے، بلکہ محبت اور عقیدت آپ کو اچھی طرح سے زیادہ ہے تو ان کے مشن کو لے کر کے آگے بڑھو۔ ان کی جو قربانیاں ہیں، جس مقصد کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے اتنی عظیم قربانی دی ہے، اس مقصد کو لے کر کے آگے بڑھو۔ مقصد تو آج تک سمجھا ہی نہیں کہ کس مقصد کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا آئے تھے۔ یہ جو تعزیہ اٹھاتے ہیں، تعزیہ داری کرتے ہیں، تعزیہ لے کر کے گھومتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں، ان کی عقیدت میں تعزیہ لے کے گھوم رہے ہو، کبھی آپ نے اس کو پڑھا ہے، کبھی دیکھا ہے، سمجھا ہے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کیوں آئے تھے؟ مدینہ منورہ چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ آئے، مکہ مکرمہ سے کربلا آئے، تو یہ اتنا لمبا سفر، اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں، اور پھر یزیدی فوج کے مقابل میں ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا، اور تپتی ہوئی دھوپ میں بھوکے پیاسے رہ کر کے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بچوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھنا، یہ ساری قربانیاں کیا اسی تعزیہ داری کے لیے تھی؟ بدعتوں کو رواج دینے کے لیے تھی؟ بدعتوں کو رواج دینے کے لیے نہیں، بلکہ امام حسین نواز رسول کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہو جائیں۔ احیاء سنت آپ کا مقصد تھا، اس لیے کہ یزید کی بیعت کا انکار بھی آپ نے جو کیا تھا، صرف اس بنیاد پر کہ یزید سنت مصطفیٰ کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، اگر میں اس کی حمایت کروں گا، اس کی بیعت کرنا مطلب حمایت کرنا ہوا، اس سے سمجھوتا کرنا ہوا، اس لیے امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اس کی بیعت کو ٹھکرا دیا۔ جبکہ یزید کہتا رہ گیا کہ آپ دولت مانگے تو آپ کو دولت دی جائے گی، ایک علاقے کی اگر سربراہی اقتدار چاہیے تو آپ کو ایک علاقے کا گورنر بنا دیا جائے گا، جو آپ مانگے آپ کو دیا جائے گا، صرف ایک ہی کام کر لو کہ آپ بیعت کو قبول کر لو، اعلان کر دو کہ میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ساری چیزوں کو ٹھکرا دیا، ورنہ آج کا غالبی انسان ہوتا تو دولت کے پیچھے، کرسی کے لیے، دولت کے لیے اپنا ایمان بھی بیچ دیتا ہے، اپنا ضمیر بیچ دیتا ہے، اپنا سب کچھ بیچ دیتا ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے نہ ایمان کا سودا کیا، نہ ضمیر کا سودا کیا، بلکہ دنیا کو یہ بتا دیا مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ یہ حق پر قائم ہونے کی سب سے بڑی مثال قائم فرمائی آپ نے، ورنہ اگر جھک جاتے، بیعت کر لیتے تو دنیا میں ایک ایسی مثال بن جاتی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں سب یہی کہتے کہ نواز رسول ہو کر کے باطل کے سامنے جھک گئے، باطل سے سمجھوتا کر لیا۔ جس نے سنت مصطفیٰ کو مردہ کرنے کی تبلیغ کی ہے، مشن چلایا ہے، اس مشن کے آگے آپ جھک گئے۔ عزیزان محترم، اب یہاں پر کچھ لوگ اس طرح کی بات پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام حسین کو مخالفت نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ آپ کو اس کی خلافت کو مان لینا چاہیے تھا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ اگر آپ تحقیق کریں گے، کتابوں کا مطالعہ کریں گے، جو آج کچھ جدید فرقے نکلے ہوئے ہیں، جو ایک بہت بڑے فتنے کی حیثیت سے دنیا میں نمودار ہیں، ان میں سے ایک غیر مقلدیت کا فتنہ، یہ اصل وہابی فتنہ ہے، یہ وہابی فتنہ ہے جو محمد بن عبد
عبد الوہاب نجدی کی فکر ہے، نجد کی پیداوار ہے، اسی نجدی فکر کی بنیاد پر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ سے معمولات اہل سنت کو ختم کیا گیا، اور آج بھی وہاں پر وہابی فکر کے لوگ قابض ہیں، قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہی بارگاہ مصطفیٰ میں ہاتھ اٹھا کر کے اگر دعا کریں تو ان کو شرک نظر آتا ہے، اور وہی سعودی حکمران کافروں کو بلا کر کے ان کا احترام بھی کر رہے ہیں اور ان کا استقبال بھی کر رہے ہیں، ان کے قدموں میں اپنی دولت لٹا رہے ہیں۔ یہ ہے اتنا مسئلہ، یہ وہابی فکر ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم کریں تو ان کو شرک نظر آتا ہے۔ یہ ہاتھ اٹھانے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ ہاتھ باندھ کر کے اگر آپ کھڑے ہو گئے روضہ رسول کے سامنے تو آپ کو دھکا مار کر کے باہر کر دیا جائے گا کہ یہ شرک ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی تعظیم کر رہے ہیں۔ مگر دیکھو ان کی بدبختی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عاشق رسول ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو ان کو شرک نظر آتا ہے، اور مشرک کافر یہودی کو بلا کر کے تعظیم بھی کر رہے ہیں، استقبال بھی کر رہے ہیں۔ پوری دنیا نے دیکھ لیا ان کے چہروں کو، پوری دنیا نے محسوس کر لیا ہے یہ وہی وہابی فکر تھی، یہی محمد بن عبد الوہاب نجدی کی فکر تھی، جس فکر کو عام کر کے آج غیر مقلدیت ایک بہت بڑا فتنہ بن کر کے سامنے نمودار ہے۔ غیر مقلدیت یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسی لیے شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ جب کبھی اس طرح کا یزیدی فتنہ اٹھے گا، کوئی نہ کوئی حسینی بن کر کے اس یزیدی فتنے کے مقابل میں کھڑا ہوتا۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر جب غیر مقلدیت اور وہابیت کا فتنہ کھڑا تھا تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے حسینی بن کر کے ان وہابیت کا رد شدید کیا، رد بری فرمایا۔ اس لیے آج الحمدللہ سنیت کا باغ لہلاتا نظر آ رہا ہے۔ جدھر اہل سنت و جماعت ہے ادھر حسینیت ہے، جہاں وہابیت ہے وہاں حسینیت نہیں ہے، وہاں یزیدیت ہے۔ آج ان کے یہاں تعظیم رسول کو شرک کہا جاتا ہے، اور حسینیت کیا ہے؟ تعظیم رسول ایمان ہے۔ تعظیم رسول یہ اصل ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو تعلیم دی ہے، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت نہیں ہے، جو رسول کی تعظیم نہیں کرتا، اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ یہی حسینی فکر تھی، یہی امام حسین کا مشن تھا، یہی امام حسین کا ایک نظریات تھے، جس نظریے کو امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے دنیا تک پہنچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اپنے بچوں کی قربانی دی ہے۔ عزیزان محترم، جو لوگ ابھی تک اس بھول بھلیا میں ہیں، اس غلط فہمی ہے کہ امام حسین کو صرف اور صرف خلافت کو مان لینا چاہیے تھا، وقتی طور پر تسلیم کر لیتے تو اتنا بڑا حادثہ ٹل جاتا۔ تمہاری دنیاوی فکر ہے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی فکر بہت بلند و بالا ہے۔ امام حسین کی فکر کو تم کیا سمجھو گے؟ امام حسین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عظیم مقام عطا فرما دیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ دنیا کی سرداری کی انہیں ضرورت نہیں ہے، دنیا کے اقتدار کی ضرورت نہیں ہے۔ جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سردار بنا دیا ہو، وہ دنیا کی سرداری کو ٹھوکر مارے گا۔ لہذا امام حسین رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں اس وقت کے حالات صرف نہیں تھے، بلکہ قیامت تک کے آنے والے حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ اگر آج میں نے اس کی حمایت کر لیا تو آنے والے دور میں سب کے سب میری اقتداء میں میری پیروی کرتے ہوئے سب کے سب باطل کے ساتھ ہو جائیں گے، باطل سے سمجھوتا کر لیں گے، دین ستیاناس ہو جائے گا، معاذ اللہ رب العالمین، دین کو برباد کر دیں گے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے بیعت کو ٹھکرا دیا۔ اور ایک خاص بات یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، آپ اس کو گہرائی میں مطالعہ کر کے اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے مسجدوں کے مصلی جو محفوظ ہیں، یہ امام حسین کی قربانی کی دین ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس عظیم شہادت کی دین ہے۔ آپ ذرا مجھے بتاؤ، کیا اس مصلی امامت پر کسی شرابی کو کھڑا کیا جاتا ہے؟ اگر پتا چل گیا کہ یہ شرابی ہے یا نشہ کرتا ہے، اسے دھکے مار کر کے مسجد سے باہر کیا جائے گا۔ مصلی پر کھڑا ہونے کی بات تو دور کی بات ہے، شرابی کو مصلی پہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا ہے، زانی کو مصلی پہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ شریعت مصطفیٰ کا حکم یہ ہے کہ جو فاسق معلن ہو جائے اسے مصلی امامت پر کھڑا نہیں کیا جا سکتا، اس کی ابتدا میں نماز درست نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو آج ہر مصلی پر شرابی کھڑا ہوتا۔
مسلح امامت سے بڑھ کر کے تھا. خلافت کا منصب یہ امامت کبریٰ کا منصب ہوتا ہے. مسلح امامت امامت صغریٰ ہے. تو مسلح امامت کبریٰ پر جب اس کی حمایت ہو گئی تو امامت صغریٰ میں سب کی حمایت ہو جاتی. یہی اصل وجہ تھی امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں، جس کے لیے آپ نے اتنی بڑی قربانی دینا گوارا کیا. اور آپ کو یقین تھا اور آپ کی شہادت کے متعلق اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا تھا. یہ تاریخ میں مشہور ہے، حدیثوں میں بالکل موجود ہے. کئی حدیثیں ہیں کہ اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئے. شہید ہونے کی خبر حضور نے دے دی تھی. یہاں تک کہ اہل بیت میں سے اکثر کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ حسین شہید ہوں گے. تو جب شہادت کی خبر حضور نے دے دی تھی اور اکثر کو یہ پتا تھا، تو پھر اس کے بارے میں یہ کہنا کہ بچنے کی کوشش کرنا چاہیے تھا، یہ بیوقوفی نہیں تو اور کیا ہے. اور شہادت بھی کس بنیاد پر ہوگی وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشاروں میں بتا دیا تھا اور اس کے لیے انہیں تیار بھی کر دیا تھا. یہی سے میں ان بدبخت وہابیوں کا یہ جواب دینا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ جو حسین کو نہیں بچا سکے وہ تم کو کیا بچا سکیں گے. معاذ اللہ رب العالمین، یہ وہابیوں کا ایک اعتراض ہے. یہ ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ جو حسین کو میدان کربلا میں نہیں بچا سکے وہ رسول تمہیں کیا بچائیں گے. معاذ اللہ رب العالمین، اتنی گندی فکر ہے، ایسی تھوڑی فکر ہے کہ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی شان گھٹانے کے لیے یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ تمہیں کیا بچائیں گے. ان کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ سب کچھ تو اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کی بارگاہ سے ملے گا. وہاں کیوں جاتے ہو؟ مدینہ میں جانے سے کیا ملتا ہے؟ حج مکہ میں ہوتا ہے، وہاں مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے کہتے یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ رسول تو اپنے نواسے کو نہیں بچا سکے، تم کو کیا بچائیں گے. معاذ اللہ رب العالمین، یہ جملہ اگر کوئی غیر مسلم کہا ہوتا تو اس کو ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں کہ رسول پاک کا مقام کیا ہے. لیکن ایک نام کا مسلمان ہو کر کے اس طرح کی بات کرتا ہے تو یہی سے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے درمیان ایسے بھی منافق صفت انسان موجود ہیں جو کسی طرح سے ہمارے ایمان کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے عقیدہ اہل سنت کو دیمک کی طرح چاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا ان سے دور رہنے کا حکم کیوں دیا گیا کہ اس طرح سے یہ اصل عقیدہ اہل سنت سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہابی فکر بسانے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچانے کی بات آئی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس بات کو بھی ذہن میں رکھو اور جو اعتراض پہلے سے ذہن میں رکھا ہے وہ بھی سن لے، اور اگر ابھی بھی وہی ذہن خراب ہے تو وہ ذہن کی اصلاح کر لے. وہ رسول جس کے انگلی کے اشارے سے سورج ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، وہ رسول جس کے انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے ایسی قوت عطا فرمائی ہے کہ ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچ رہے ہیں، ایک شخص سراقہ، ابھی اسلام قبول کرنے سے پہلے یہی سراقہ بعد میں اسلام قبول کیے، سراقہ گرفتار کرنے کے لیے آپ کو پکڑنے کے لیے جب آئے ہیں، اور جب گرفتار کرنے کے لیے آئے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا سراقہ آ گیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ارض خذیہ، اے زمین اسے پکڑ لے. تو سراقہ گھوڑا سمیت زمین میں دھستے چلے گئے، زمین کے اندر دھستا چلا جا رہا ہے. اور سراقہ کو جب یہ یقین ہو گیا کہ یہ ان کی وجہ سے میں زمین میں دھس رہا ہوں، معافی مانگا کہ مجھے معاف کر دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ارض اطلقی، اے زمین اسے چھوڑ دے. زمین کو حکم دیا تو زمین سراقہ کے گھوڑے سمیت اسے کھینچ رہی ہے، زمین میں دھستا جا رہا ہے. اور جب حضور نے فرما دیا اے زمین اسے چھوڑ دے، وہ باہر نکل آیا. پھر اس کا ارادہ ہوا کہ آپ پھر گرفتار کرو. پھر حضور نے فرمایا، کیونکہ سراقہ کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید اچانک ہو گیا تھا، اس لیے پھر وہ گرفتار کرنے آیا. پھر حضور نے فرمایا یا ارض خذیہ، زمین اسے پکڑ لے. اتنا کہنا تھا زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے. پھر ان کو یقین ہو گیا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. کہا مجھے معاف کر دیجئے، میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتا ہوں. حضور نے فرمایا اطلقی، اے زمین چھوڑ دے. وہی سراقہ ایمان لے آئے، بارگاہ مصطفیٰ میں غلامی کی حیثیت سے رہنے لگے. وہی سراقہ جو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. یعنی جو کئی سالوں بعد جنگ ہونے والی ہے، کسریٰ فتح ہوگا اور کسریٰ کا جو بادشاہ ہوتا ہے اسے سونے کے کنگن پہنائے جاتے ہیں. حضور
زمین کھینچ لیتی ہے. یہیں سے سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اختیار دیا ہے کہ زمین کو حکم دے تو زمین کھینچ لے, سورج کو حکم دے سورج ڈوبا ہوا واپس آتا ہے, چاند کو حکم دے چاند دھوپ بڑے ہو جاتا ہے. تو کیا وہی اللہ کے رسول اگر حسین ابن علی کے لیے اپنے نواسے کے لیے بارگاہ خداوندی میں اگر عرض کرتے تھے کہ میرے مولا میرے نواسے سے میں بہت محبت کرتا ہوں, اس کو دشمنوں سے بچا لینا, اس کی حفاظت فرمانا, تو یقیناً حضور کی دعا قبول ہو جاتی. دعائیں مصطفیٰ کی قبولیت میں ذرہ برابر شک نہیں ہے, جو شک کرے وہ کافر ہے. لہذا دعائیں مصطفیٰ سے امام حسین بچ سکتے تھے, مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جان رہے ہیں یا بچنے کی دعا نہیں کرنا ہے بلکہ ثابت قدم رہنے کی دعا کرنا ہے, کیونکہ وہ ایمان کا امتحان تھا, امت مسلمہ کو ایک بڑا سبق دینا تھا, اور اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے امت مصطفیٰ کو ایک سبق دینا تھا. اس لیے کہ اگر حسین ابن علی دعائے رسول کی برکت سے یا خود امام حسین بھی اس قدر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں کہ وہ دعا کر دیں, وہ چاہے تو کرامت دکھا سکتے ہیں, مگر کرامت دکھانا بھی ان کے لیے وہاں ضروری نہیں تھا, بلکہ اس عظیم مرحلے میں صبر کر کے امت مصطفیٰ کو ایک سبق دینا تھا کہ جب کبھی دین پر ایسا معاملہ آ جائے, دین کی حفاظت کا معاملہ آ جائے, کسی ناہنجار کی بیعت یا اس کی سمجھوتے کی بات آئے, اور اگر وہ تم کو دھمکی دے رہا ہو کہ تمہارا مال چھین لیا جائے گا, تمہاری دولت چھین لی جائے گی, تمہارا اقتدار ختم ہو جائے گا, تمہارا بزنس ختم ہو جائے گا, اور تمہارے سامنے تمہارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا, اگر کوئی یہ دھمکی دیتا ہے کہ تم اسلام چھوڑ دو, ایمان چھوڑ دو, دامن مصطفیٰ چھوڑ دو, تو امام حسین کا وہ کردار یاد کرنا, امام حسین کے اس عظیم منصب کو یاد کرنا, امام حسین کا تپتے ہوئے دھوپ میں پیاسے رہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا یاد کرنا, اور اسی کردار حسین کو یاد کر کے دنیا کی ہر دشمن طاقت کو یہ پیغام دینا کہ جب تک ہم زندہ ہیں اسلام 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 ہی کرتے رہیں گے, بارگاہ مصطفیٰ کے غلام رہیں گے, دامن مصطفیٰ کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے. یہی پیغام امام حسین نے میدان کربلا میں دیا تھا. جن لوگوں کو ابھی تک اس کا احساس نہیں ہے, یا جو ابھی بھی اس سلسلے میں بہت ہی معمولی طور پر وہ اس کو ایک حادثہ کہہ کر کے ٹال دیتے ہیں, یہ کہ حادثہ ہو گیا, جیسا کہ دنیا میں بہت سارے حادثے ہو جاتے ہیں, دیوار گر گئی کچھ لوگ مر گئے, اچانک سیلاب آ گیا کچھ لوگ مر گئے, یہ حادثہ ہے. تو کچھ بیوقوفوں نے جو مورخ بننے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں انہوں نے کہا یہ ایک حادثہ ہو گیا ہے. حادثہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک بہت ہی عظیم پیغام ہے. اس کے لیے باضابطہ پوری تیاریاں ہوئی ہیں, اس کے لیے باضابطہ پوری طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے نواز رسول کو امام حسین کو اس کے لیے تیار کیا گیا ہے. ایک بڑے صوفی بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اس بات کو سمجھنا ہو کہ امام حسین کو بارگاہ مصطفیٰ میں تربیت کیسی ہو رہی ہے, کیسے انہیں تربیت دی جا رہی ہے, کیسے انہیں وہ درس دیا جا رہا ہے کہ میدان کربلا میں صبر کرنا ہے, دین کی عظمت کے لیے سب کچھ برداشت کرنا ہے, اور سب کچھ برداشت کرتے ہوئے دین مصطفیٰ کو اٹھانا ہے, یہ تربیت حضور نے کیسے دی ہے کہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم خطبہ دے رہے تھے, اچانک حسین ابن علی چونکہ چھوٹے سے بچے ہیں آئے, چلتے چلتے لڑکھڑا کے گر گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی, آپ نے خطبہ روکا اور روک کر کے سیدھے جا کر کے اپنے نواسے حسین کو گود میں لیا, پھر ممبر پر آئے اور پھر گود میں لے کر کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے خطبہ دیا, خطبہ مکمل کیا, نماز ادا فرمائی. اس سلسلے میں صوفی بزرگ فرماتے ہیں یہ تو صرف اور صرف نواسے کی محبت میں حضور نے ایسا نہیں کیا ہے. اگر ایسا ہی معاملہ ہوتا تو کیا ہر امام کو اس بات کی اجازت ہے کہ خطبہ دے رہے ہوں اور ان کا بچہ اگر لڑکھڑا کے گر جائے تو امام جو ہے وہ ممبر چھوڑ کر کے اپنے بچے کو گود میں لے لے خطبہ دے دے؟ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. یہ صرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. تو آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہاں پر ایک عظیم تربیت دی جا رہی تھی, ایک عظیم تربیت کا مقام تھا, اللہ کی طرف سے حکم تھا, اس لیے کہ رسول جو کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. یہی آپ کا نماز تھا. آج لڑکھڑا کے گر گیا ہے آپ کے سامنے, اسے گود میں اٹھا رہے ہیں, اسے گود میں لے کر کے آپ نے خطبہ دیا ہے سارے مسلمانوں کے سامنے. یہ آپ کا عمل اس بات کی طرف نمازی کر رہا ہے کہ آج میں نے حسین کو اپنے گود میں اٹھایا ہے, میرا یہی نواسا
کو زندہ کیا ہے، سنت مصطفیٰ پر عمل کا پیغام دیا ہے، اس لیے کہ یزید سنت کا پابند نہیں تھا، بلکہ وہی سب سے پہلا شخص ہے جس نے اپنے چہرے سے داڑھی بنا کر کے سنت مصطفیٰ کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور یہ بھی ایک حدیث پاک موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ خاندان بنو امیہ کا ایک شخص جس کا نام یزید ہوگا، سب سے پہلے وہی میری سنت کا مخالف ہوگا، یہ حضور نے پہلے بتا دیا تھا۔ تو جو شخص سنت مصطفیٰ کا مخالف ہو وہ بیعت، وہ خلافت کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی اگر زندگی آپ پڑھ کر کے دیکھیں تو یقیناً ابتدا سے لے کر آپ کی شہادت تک کی پوری زندگی آج بھی کتابوں میں موجود ہے، تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ آپ کا بچپنا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گود میں ہے، آپ نے دودھ بھی دیا ہے اس پاکیزہ ماں کا جس کو دنیا خاتون جنت کہتی ہے، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت اور اتنی عظمت حاصل ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کے لیے کافی انعامات حاصل ہو چکے ہیں۔ وہ خاتون جنت کے بیٹے حضرت سیدنا امام حسین ہیں، تو گود فاطمہ میں ان کی تربیت ہوئی ہے، اور حضرت مولا علی جو آپ کے والد ماجد ہیں وہ اولیاء کے تاجدار ہیں، معرفت کے عظیم امام ہیں، جن کی ولایت اور جن کی معرفت پر سارے اولیاء کو اتفاق ہے کہ اگر ولایت ملتی ہے تو حضرت علی کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ اس علی مرتضیٰ کے شہزادے ہیں کہ ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی تربیت دی ہے۔ اور سب سے عظیم نقطہ یہ ہے کہ جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچے۔ جیسے ہی گھر پہنچے تو حضرت امام حسین کو حضور کے گود میں دیا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں لیا، پیار کیا اور اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں دیا۔ حسین ابن علی نواسے حضور کی زبان کو چوس رہے ہیں، یہاں دعات آپ کا مل رہا ہے، آپ تو معبود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک، اور آپ کے منہ سے جو لعاب نکلتا ہے کھاری کنویں میں پڑ جائے تو شیریں بن جائے، اگر کنویں میں پانی نہیں ہے تو پانی اتر آ جائے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس زبان مبارک کو امام حسین نے اپنی زبان میں دیا ہے، تو یقیناً حضور نے ان کو جو لعاب دہن عطا فرمایا اپنی زبان کے منہ میں دیا ہے، تو اب اس لیے دیا ہے کہ حسین کی زبان سے جو جملہ نکلے گا وہ حق کی سب سے بڑی پہچان ہوگا، حق کا اعلان ہوگا۔ امام حسین جو کہیں گے وہی حق ہوگا، اس لیے کہ امام حسین کی زبان پر لعاب دہن مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، کی پناہ حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ حسین۔ امام حسین شاہ ہیں، بادشاہ ہیں، اور امام حسین دین ہیں، دین کی پناہ ہیں، جہاں دین ان کی پناہ میں ہے۔ سر تو دے دیا، سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ شاعر کہتے ہیں سرداد نداد دست، سر تو دے دیا، انہیں سر کٹا لیا، ہاتھ نہیں دیا، ہاتھ کٹا نہیں، سرداد نداد دست در دست یزید، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ حق یہ ہے کہ ہمارے کلمہ طیبہ لا الہ کی بنیاد امام حسین ہے، یعنی کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہے، مکمل دین مصطفیٰ کو سمجھنا ہے، شریعت مصطفیٰ کو سمجھنا ہے، اور سنت مصطفیٰ کی اصل خوشبو محسوس کرنا ہے۔ تو امام حسین کے کردار کو دیکھو، ان کے مشن کو دیکھو، ان کی عظیم سیرت کو دیکھو۔ اسی لیے میں پھر آخر میں یہی عرض کروں گا کہ آج جو خرافات ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں امام حسین کے نام پر یا اہل بیت کی محبت کے نام پر، ان خرافات سے امام حسین کے کردار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ قیامت میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا سامنا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ امام حسین دامن مصطفیٰ میں ہوں گے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے کبھی سنت مصطفیٰ کے خلاف نہ کوئی پیغام دیا، نہ کسی کو دعوت دی، نہ کبھی آپ نے اپنی زندگی کا کوئی ایسا عمل پیش کیا جو سنت مصطفیٰ کے خلاف ہو۔ لہٰذا آج اگر آپ کو ان ساری چیزوں کے متعلق معیار اور کسوٹی دیکھنا ہو تو جو چیز سنت مصطفیٰ سے ثابت ہے وہی حسینیت ہے، جو سنت مصطفیٰ کے خلاف ہے وہ یزیدیت ہے۔ لہٰذا اسی کو اپنا مشن بنا کر زندگی بھی گزاریں اور دور دور تک اس مشن کو عام کرنے پہنچانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز بارگاہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ سے آپ کو فیض برکات ملتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو بے پناہ فضل و کرم کی بارش ہوگی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا، اے اللہ، اے میرے مولا، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرنا، اور
جو حسین سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما. تو ہمارے لیے تو سند ہے، ہمارے لیے تو ایک بہت بڑی سند اور دلیل ہے کہ ہماری محبت امام حسین سے ہے، یزید سے نہیں ہے. اس لیے کہ امام حسین سے جو محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، اور جس کو یزیدیت سے محبت ہے وہ یزید سے محبت کرتا رہے، اس کا ٹھکانہ وہی ہوگا جو یزید کا ٹھکانہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو حسینی کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. تمام گناہوں، برائیوں، خرافات سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہمیں اور ہماری اولاد کو، آنے والی نسلوں کو شریعت مصطفیٰ کے احکام پر بالخصوص نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آخری سانس تک ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم وما علینا الا البلاغ المبین. آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ انشاءاللہ العزیز سنڈے کو یوم عاشورہ ہے، اور ہمارا جہاں خطاب ہو رہا ہے گوشت بازار میں ابھی 3 دن انشاءاللہ لگاتار ہوگا، آج بھی ہوگا، کل بھی ہوگا، اور سنڈے کو 10 بجے کے بعد سے انشاءاللہ شروع ہوگا، 12:30 تک ختم ہوگا. اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد یہاں بھی دعا پڑھائی جائے گی. آپ حضرات اس میں یوم عاشورہ میں شرکت کریں، انشاءاللہ وہاں بھی پیغام دیا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایصال ثواب اور فاتحہ خوانی کا ہر جگہ اہتمام ہوتا ہے، آپ بھی اہتمام کریں. انشاءاللہ اپنی سنی بڑی مسجد میں تعمیر و انتظام کمیٹی اور ٹرسٹ کی جانب سے ایصال ثواب کا اہتمام ہوگا بعد نماز ظہر. آپ حضرات اس میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.